بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم، اما بعد۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پر حمد و ثنا اور اس کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار بے حد بے عدد درود و سلام کے بعد، محترم ناظرین، امثال القرآن کے اس سلسلہ وار پروگرام میں ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس نشست اور آج کی اس ملاقات میں حضرات، آپ حضرات کے سامنے جس موضوع پر گفتگو ہوگی وہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالی یا اللہ تعالی کی راہ میں خرچ کرنے والوں کی مثال۔ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے والوں کی مثال۔ ہم جانتے ہیں اچھی طرح کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہمیں فی سبیل اللہ خرچ کرنے کا حکم دیا ہے، یعنی اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، ایسے جگہ اپنے مال خرچ کرنا جہاں خرچ کرنے سے اللہ راضی ہو جاتا ہے، اللہ خوش ہو جاتا ہے۔ یہ ایک بہت ہی عظیم، بہت ہی اہم نیکی ہے جسے ہم صدقے کے نام سے بھی جانتے ہیں۔ صدقہ خیرات، ہمیں جو اللہ نے مال دیا ہے، چاہے وہ نقدی درہم روپیے کی شکل میں ہو یا کوئی اور چیز ہو جس کی مالیت ہو، اسے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، فی سبیل اللہ لوگوں کو دینا، کھانا پینا کا معاملہ ہے، صدقہ خیرات میں اس کا شمار ہے، اور یہ بہت ہی عظیم، بہت ہی اہم نیکی ہے۔ تو جو لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، ان کی کیا مثال اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمائی ہے، یہ آج ہمارا جو ہے موضوع ہے۔ اس سلسلے میں اگر دیکھا جائے تو سورہ البقرہ کی آیت ہے، یا یہ 3 آیتیں ہیں سورہ البقرہ کی، جو آپ حضرات کے سامنے پڑھی جائیں گی، اور انہی 3 آیتوں کی روشنی میں بإذن اللہ ہماری کیا ہے گفتگو ہوگی۔ ارشاد باری تعالی، مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبة انبتت 7 سنابل فی کل سنبلة 100 حبة واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم۔ الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ ثم لا يتبعون ما انفقوا منا ولا اذى لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها اذى واللہ غنی حلیم۔ ان 3 آیتوں میں فی سبیل اللہ خرچ کرنا اور جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں ان کی کیا مثال ہے، کیا مقام و مرتبہ ہے، اللہ تبارک و تعالی نے اس کا کیا ہے ذکر فرمایا۔ مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، جو لوگ اپنا مال اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، اس کی مثال کمثل حبة انبتت 7 سنابل فی کل سنبلة 100 حبة، اس کی مثال اس دانے جیسی ہے، اس کی مثال اس دانے جیسی ہے جس میں 7 بالیاں نکلیں اور ہر بالی میں سے 100 دانے ہوں۔ واللہ یضاعف لمن یشاء، اور اللہ تعالی جسے چاہے بڑھا دے۔
واللہ واسع علیم۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالی کی جو ذات ہے وہ کشادگی اور علم والی ذات ہے۔ الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، ثم لا يتبعون ما انفقوا منا ولا اذى، خرچ کرنے کے بعد اللہ کی راہ میں وہ احسان نہیں جتاتے اور نہ ہی ایذا تکلیف پہنچاتے ہیں، لہم اجرہم عند ربہم، ان کے لیے ان کے رب کے پاس اجر ہے، بدلہ ہے، ثواب ہے، ولا خوف علیہم، کوئی ڈر نہیں، ولا ہم یحزنون، اور نہ ہی غمگین ہونے کی ضرورت ہے۔ قول معروف و مغفرہ، اچھی بات کہنا، و مغفرہ، درگزر کا معاملہ کرنا، خیر من صدقۃ یتبعها اذی، یہ عمل یعنی اچھی بات کرنا اور درگزر کا معاملہ کرنا، یہ عمل بہتر ہے اور افضل ہے، زیادہ اجر و ثواب والا ہے، اللہ کے نزدیک زیادہ اہمیت رکھتا ہے بنسبت اس عمل کے من صدقۃ یتبعها اذی، ایسا صدقہ جس کے ساتھ ساتھ کیا ہے، تکلیف پہنچائی جائے۔ واللہ غنی حلیم، اور اللہ تبارک و تعالی کی ذات غنی ہے، بے نیاز ہے، اور حلیم ہے یعنی بردبار ذات ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا مثل الذین ينفقون، مثال اس طرح ہے ان لوگوں کی جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبہ، جنہوں نے اللہ کی راہ میں خرچ کیا، اس خرچ کرنے کی مثال کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل، اس دانے جیسی ہے جس میں 7 بالیاں نکلیں، اور یہ 7 بالیاں جب نکلیں تو ہر بالی میں 100 حبہ، 100 دانے کیا ہے پائے جائیں، ہر بالی میں 100 دانے پائے جائیں۔ یعنی خرچ کیا، خرچ کرنے والے نے اللہ کی راہ میں ایک حصہ اپنے مال کا، لیکن یہ ایک حصہ جو اپنے مال میں سے خرچ کیا ہے، اس کا جو اجر ثواب اللہ تبارک و تعالی کے نزدیک ملتا ہے، اسے کیا ہے اللہ بڑھا چڑھا کر کے دیتا ہے۔ جس طرح ایک دانہ، اور اس ایک دانے میں 7 بالیاں، اور 7 بالیوں میں سے ہر بالی میں 100 دانے پائے جاتے ہیں، یہی معاملہ خرچ کرنے والے کے ساتھ ہے۔ جب خرچ کرتا ہے، اگر اس نے 1 درہم 1 روپیہ خرچ کیا ہے، تو اس کا جو بدلہ ہے اسے بڑھا چڑھا کر کیا ہے دیا جاتا ہے۔ اور فی سبیل اللہ خرچ کرنے سے مراد ادھر مفسرین کہتے ہیں کہ جہاد کے معاملے میں جس نے خرچ کیا ہے، اور مفسرین کا ایک دوسرا طبقہ ہے کہ فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں خرچ کیا، چاہے وہ جہاد فی سبیل اللہ ہو یا کسی اور ایسے معاملے میں خرچ کیا ہو جہاں پر خرچ کرنے پر کیا ہے اللہ تبارک و تعالی کی رضامندی حاصل ہو اور اللہ تبارک و تعالی کی اطاعت میں وہ شمار ہوتا ہو۔ اور اس کی مثال اگر لینا چاہیں کہ اللہ تبارک و تعالی کی راہ میں خرچ کرنا یعنی فقراء پر خرچ کرنا، مساکین پر خرچ کرنا، ضرورت مندوں کو دینا، بلکہ اگر انسان اخلاص کے ساتھ اپنے اہل و عیال پر ان کی ضرورت کے لیے خرچ کرتا ہے تو یہ بھی کیا ہے فی سبیل اللہ ہے۔ روزے داروں کو افطار کرانا یہ بھی فی سبیل اللہ ہے، اپنے دوست احباب کو اخلاص کی نیت سے جو ہے کھانا کھلانا یہ بھی فی سبیل اللہ ہے۔ تو المہم مختلف طریقے اس کے ہیں کہ انسان اللہ کے راہ میں جو ہے خرچ کرے، کہیں پر پانی نہیں، پانی کا انتظام کرا دینا، اور مسجد بنوا دینا، مثال کے طور پر یہ مسجد کی تعمیر ہو رہی ہے اس میں حصہ لینا، یہ سب کیا کار خیر اور جو ہے فی سبیل اللہ میں کیا ہے شمار ہے۔ تو الغرض
آدمی یا انسان اللہ کی راہ میں خرچ کرے فی سبیل اللہ، تو خرچ کرنے پر اللہ تبارک و تعالی اسے جو بدلہ دیتا ہے وہ بڑھا چڑھا کر کے دیتا ہے۔ اور یہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ایک نظام ہے اور قانون الہی ہے کہ بندہ مومن اگر کوئی نیکی کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کا بدلہ اسے بڑھا چڑھا کر کے دیتا ہے۔ الحسنۃ بعشر امثالها، ایک نیکی کا بدلہ 10 نیکی، اور یہ 10 نیکی بھی بسا اوقات کیا ہے بڑھا چڑھا کر کیا ہے اللہ تبارک و تعالی دیتا ہے۔ تو کم از کم کیا ہے ایک نیکی کا بدلہ کیا ہے 10 نیکی کے برابر ہے، لیکن اگر اللہ چاہے تو مزید اور کیا ہے اس میں بڑھا چڑھا کر کیا ہے بدلہ دیتا ہے، جیسے کہ اس سلسلے میں کیا ہے مختلف کیا ہے نصوص کیا ہے پائے جاتے ہیں۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرہ، وہ کون ہیں جو اللہ تبارک و تعالی کو قرض حسنہ دے، اللہ کو قرض حسنہ دے، یعنی اللہ کو قرض دینا مراد ادھر یہ کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرے، ایسی جگہ اپنے مال کو خرچ کرے جس میں اللہ کی اطاعت اور فرما برداری ہو، اللہ کی رضامندی حاصل ہو۔ ورنہ اگر دیکھا جائے حقیقت میں تو اللہ کو ہمارے مال کی ضرورت نہیں، اللہ بے نیاز ہے، غنی ہے، بے نیاز ہے، لیکن جب اللہ نے حکم دیا کہ میری راہ میں خرچ کرو تو وہ ہمارے ہی فائدے کے لیے، خرچ کرنے سے ہمارا فائدہ ہے، نہ خرچ کرنے سے ہمارا ہی کیا ہے نقصان ہے۔ جب مال اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں خرچ کیا جائے انسان کے درجات بلند ہوتے ہیں، اس کے مال میں اللہ تبارک و تعالیٰ برکت دیتا ہے، اور جہاں انسان اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرے تو اجر و ثواب سے محروم رہ جاتا ہے، اور اس کا مال جو ہے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ اسے کیا ہے برکت سے کیا ہے نہیں نوازتا۔ تو اللہ نے فرمایا من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے وہ شخص جو اللہ کو قرض حسنہ دے، فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرہ، تاکہ اس کے بدلے اللہ تبارک و تعالی اسے بڑھا چڑھا کر کے دے۔ تو اسی آیت کی تشریح یہ آیت ہے سورہ البقرہ کی جو آپ حضرات کے سامنے کیا ہے تلاوت کی گئی، جہاں اللہ نے فرمایا مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبہ واللہ یضاعف لمن یشاء۔ جو لوگ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں ان کی مثال اس دانے جیسی ہے، ایک دانہ انسان کسان زمین میں ڈالتا ہے، کمثل حبہ، اس دانے ایک دانے جیسی ہے، انبتت 7 سنابل، جس ایک دانے سے 7 بالیاں نکلی ہیں، اور ہر بالی میں 100 دانے کیا ہے پائے جاتے ہیں۔ تو بندہ اگر ایک خرچ کرتا ہے، ایک موقع پر خرچ کرتا ہے، تھوڑا ہی قلیل ہی کیوں نہ ہو خرچ کیا ہوا، لیکن اسے بڑھا چڑھا کر کے اللہ تبارک و تعالی اسے کیا ہے اس کا بدلہ دیتا ہے۔ تو اسی لیے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے کبھی ہمیں کیا ہے پیچھے نہیں رہنا چاہیے، جہاں ہمیں ضرورت محسوس ہو ادھر تو ہمیں خرچ کرنا ہی ہے، اور اسی طرح عام حالات میں بھی ہمیں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی کیا ہے پابندی کرنی چاہیے۔ کوئی دن ہمارا ایسا نہ گزرے کہ ہم نے اللہ کے راہ میں اپنے مال میں سے کچھ خرچ نہ کیا ہو۔ یعنی اللہ کی راہ میں خرچ کرنا یہ عمل صرف ان کے لیے نہیں جو صاحب ثروت ہوں، صاحب مال ہوں، بلکہ جس کے پاس قلیل مال ہے وہ بھی اللہ کے راہ میں خرچ کر سکتا ہے، کیونکہ اللہ کے نزدیک یہ نہیں دیکھا جاتا کہ کون کتنا خرچ کر رہا ہے،
بلکہ اللہ کے نزدیک جو چیز اہمیت دیتی ہے وہ یہ کہ کون کس نیت سے خرچ کر رہا ہے۔ ایک شخص کی نیت صحیح ہے، اخلاص ہے، لیکن قلیل خرچ کیا، تھوڑا مال خرچ کیا، لیکن ایک دوسرا شخص اس کے پاس مال بہت ہے، بہت خرچ کرتا ہے، لیکن اس کے اندر اخلاص نہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک جو قلیل مال والا ہے، تھوڑے مال والا ہے، خرچ کیا ہے، اس کے صدقے کی اور اس کے خرچ کرنے کی اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک قدر و قیمت ہے اور اہمیت ہے۔ لیکن جس کے اندر اخلاص نہیں، اگرچہ اس نے بڑی تعداد میں اپنے مال کو خرچ کیا ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک اس صدقے خیرات کی جو ہے کوئی اہمیت نہیں ہے۔ تو المہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے والے، ان کی جو مثال اللہ نے بیان فرمائی وہ یہ کَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنبُلَةٍ مِئَةُ حَبَّةٍ، اس دانے جیسی ہے کہ ایک دانے میں سے 7 بالیاں نکلیں، اور یہ جو 7 بالیاں ہیں ہر بالی میں سے 100 دانے اس میں کیا ہے پائے جائیں۔ تو بندہ اگر تھوڑا خرچ کرتا ہے، تھوڑا خرچ کیا، تو اللہ تبارک و تعالی اس کا یہ خرچ کرنا، اللہ تبارک و تعالی اسے بڑھا چڑھا کر کیا ہے اس کا کیا ہے اسے کیا ہے بدلہ دیتا ہے۔ الغرض حضرات، اور بھی کچھ باتیں رہ جاتی ہیں اس موضوع سے متعلق، اگر اللہ تبارک و تعالی نے چاہا تو بإذن اللہ اگلی نشست میں کیا ہے ان باتوں کو، مزید اور باتوں کو آپ حضرات کے سامنے کیا ہے رکھنے کی جو ہے کوشش کی جائے گی۔ تو اس وقت کے لیے اللہ تبارک و تعالی کی حفاظت میں وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔